کے لال تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب حضرات سے ہو گیا جب نبی کی محبت کا اعلان قرآن کر رہا ہو، کما حقہ ہم اس نبی کے اوصاف جمیلہ کا اعلان یقیناً نہیں کر سکتے۔ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے اے عزیزان ملت اسلامیہ کہ ہم کما حقہ اس آمنہ کے لال مدینہ کے تاجدار کا ذکر جمیل کرتے ہوئے نظر آئے۔ اسی لئے کسی محبت بھرے دیوانے نے کہا رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں کیا چیز ہے اللہ قلم دے رہے ہیں۔ اسی آمنہ کے لال کی بارگاہ میں پچل مچل کے پڑھے سارا مجمع درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین صاحب، خزانچی صاحب، دیگر محبین حضرات، آپ کے یہاں 5 روزہ پروگرام محرم کے مہینے میں ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ واقعات کربلا شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں نے آپ کے خطیب و امام اور آپ کے پرنسپل سے میں نے رابطہ قائم کیا، اور ابھی میں نے کہا کہ واقعات کربلا کو کھولا کہاں سے جائے، واقعات کربلا کو نگاہوں کے سامنے لایا کہاں سے جائے، چونکہ وقت ہے 5ویں محرم کی تاریخ گئی اور 6ویں محرم کی تاریخ نگاہوں کے سامنے آ گئی ہے۔ اس لئے اے عزیزان ملت اسلامیہ، قوم ملت کے جانثاروں، تو آپ کے امام صاحب قبلہ نے فرمایا اے مولانا عتیق الرحمن صاحب، پیدائش حسین سے اگر واقعات کربلا کا کڑی کھول دی جائے تو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے کہا بے شک آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم اس پر عمل پیرا ہیں اور اسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنا کارواں آگے بڑھا رہے ہیں۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، میرے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 5 شعبان اور 4 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ہوئی۔ کس کی؟ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، ان کی پیدائش 5 شعبان المعظم یعنی رمضان سے 1 مہینہ پہلے 5 شعبان المعظم 4 ہجری میں حضرت آقا حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، اب جب آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت آ رہا ہے، اے عزیزان ملت اسلامیہ، تو کائنات میں رہنے والے یہ صرف انسانی خوشیاں نہیں منا رہے ہیں، چرندوں پرندے خوشیاں نہیں منا رہے ہیں، بلکہ آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، اور انہی فرشتوں میں ایک فرشتہ ایسا بھی ہے اے عزیزان ملت اسلامیہ، قوم ملت کے جانثاروں، جو اپنی ڈیوٹی پر لگا تھا اور اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہا تھا، لیکن حالات ایسے نگاہوں کے سامنے آئے اے عزیزان کرام وقار کہ اس فرشتے نے آسمان سے زمین کی طرف دیکھا تو ایک لنگڑاتا ہوا بندہ زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہا تھا۔ جب اس کے اوپر اس فرشتے کی نظر پڑی تب اس نے کہا اس کی بھی کوئی زندگی ہے اور یہ بھی کوئی جینے والی زندگی ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے جب فرشتے کے اس انداز کو دیکھا تو رب قدیر نے اس کے پاؤں کی طاقت کو چھین لیا، اللہ نے اسے اپاہج بنا دیا۔ اللہ کے کائنات نے اتنا کہنے کے عوض میں رب ذوالجلال نے اے عزیزان ملت اسلامیہ اسے اپاہج بنا کر کے رکھا۔ کب تک رکھا؟ جب تک میرے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت نہ ہوئی۔ جب ولادت باسعادت میرے آقا حسین اعظم کی ہو رہی ہے، اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا اے جبریل امی فرشتوں کے سردار ہو تم، اے میکائیل تم بھی ہو، اے اسرافیل تم بھی ہو، اے اسرائیل تم بھی ہو، تم 4 بڑے فرشتے ہو، لیکن سارے فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے حضرت جبریل ابھی ہے۔ اپنے قافلے کو سجاؤ، تاریخوں میں بیان کیا جاتا ہے 4000 فرشتوں کی جماعت، اور ایک جگہ پہ بیان کیا جاتا ہے 12000 فرشتوں کی جماعت۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، مبارکبادی دینے کے لیے مدینہ میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انور پر آ رہے ہیں۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، جب فرشتوں کا
आना हुआ, जिब्रील चले, मिकाईल चले, इस्राईल चले, इसराफील चले और सारे फरिश्तों की बारात चली। ये अपाहिज फरिश्ता अर्ज करने लगा, ऐ जिब्रील हम पे तरस खा जाओ, हम पे